میں ماں گری اتنے پائے کے بزرگ ہیں اللہ اکبر بچپن تھا باپ کا انتقال ہو گیا تھا تو بچپن ہی میں نہ ماں سے کہنے لگے ماں میرا جی چاہتا میں علم حاصل کروں سن ماں کیا ہوتی ہے اے بیٹے باتیں نہ کریں ماں کیا ہوتی ہے سن کہنے لگے ماں مجھے علم سیکھنا ہے اور اس وقت ایسا نہیں تھا تو اللہ کا شکر ہے ہر مسجد میں دین پڑھایا جا رہا ہے ہر محلے میں دین پڑھایا جا رہا ہے اس وقت دین سیکھنے کے لیے کئی 100 کلومیٹر دور جانا پڑتا گھر گھر میں دین سکھانے والے نہیں کہنے لگے ماں مجھے دین سیکھنا ہے ماں نے کہا بیٹے تو ہی تو ہے نا کیا تو چلا گیا نا پھر میں کسے بیٹا کروں تجھے دیکھتی ہوں نا تو میری رات بھی گزر جاتی ہے دن بھی گزر جاتا ہے اگر تو چلا گیا تیری بڑی یاد آئے گی بیٹے نہ جا جب ماں نے اتنا کہا نا تو مخدوم ماغری کو عشق تھا دین سے علم کی طلب سے عشق تھا انہیں سوچنے لگے اگر علم سیکھنے جاتا ہوں تو ماں کا دل ٹوٹے گا اور اگر نہیں جاتا ہوں تو علم چھوٹے گا پھر فیصلہ کیا یار سب کچھ ماں سے ہے چھوڑ پھر مدرسے ہی چھوڑ دے ماں کے قدموں میں رہنے لگے لیکن عشق تھا ماں نے کہا بیٹے کیا فیصلہ کیا کہا ماں تیرے قدموں میں رہنا لیکن جب طلب پیدا ہوتی نا کاش میں بھی عالم بنتا کاش میں بھی پڑھتا آپ پریشان ہوتے ایک دن روتے روتے نا دریا کے کنارے چلے گئے سوچنے لگے کاش ماں اجازت دیتی میں بھی اپنے وقت کا علامہ بنتا میں بھی علامہ بنتا مجھے بھی علم دیتا اللہ میں بھی عالم ہوتا میں بھی لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتا یہ سوچ کے کنارے پر گھوم رہے تھے اللہ اکبر اتنے میں حسین و محجبی ایک بزرگ نورانی جلوگر ہوئے چہرے پہ نور ہے بدن پہ نور ہے آکے کہتے بچے کیسے بیٹھے ہوئے ہو مخدوم ماغری بچپن میں ایک پتھر پہ بیٹھے ہوئے تھے کیسے بیٹھے ہو بیٹے کہنے لگے بابا چاہیے اپنا کام کیجئے مجھے میرا دکھ کافی ہے رلانے کے لیے کہا بیٹے بتا تو صحیح کس چیز نے رلایا ہے کہتے بابا کیا کرو گے یہ زمانہ بڑا عجیب ہے دنیا ہنس کے رو کے سنتی ہے ہنس کے اڑا دیتی ہے تم بھی میرے حال پہ ہنسو گے کہا بیٹے بتا تو صحیح ہو سکتا ہے میں تیرے کام آ جاؤں جب اتنا آنے والے نے کہا بچے نے کہا تھا اچھا کہا پھر سنیے تو صحیح میں علم سیکھنا چاہتا تھا میری ماں نے پردیس جانے کی اجازت نہیں تھی بس علم کے غم میں بیٹھا ہوا ہوں اللہ اکبر اتنا سنا ان بزرگ نے کہا بیٹے اگر تیری مرضی یہی ہے اگر تو کہے تو نہ جا سکا میں روز تجھے پڑھانے آ جایا کروں گا یہی کنارے میں جایا کرنا اللہ اکبر جب اتنا سنا کہ کہتے آپ کون ہے اور مجھے کیوں پڑھانا چاہتے ہو آنے والے نے کہا بیٹے مجھے خضر کہا جاتا ہے میں خضر علیہ السلام ہوں اللہ اکبر کہا کیوں پڑھانا چاہتے ہو کہا تو نے ماں کی رضا کے لیے اپنی رضا قربان کر دی ہے اس لیے پڑھانے کے لیے کسی کو مولوی آئے گا کسی کو پٹھان آئے گا کسی کو ترک آئے گا لیکن تجھے پڑھانے کے لیے خدا کا خضر آیا پڑھانے خدا کا خضر آیا اللہ یہ کہا اور ٹوٹی لگ گئی روز پڑھنے آتے تھے لیکن ایک شرط ہوئی تھی حضرت خضر کی اور حضرت مخدوم ماغری کی کہا تھا کسی کو بتانا اگر بتا دو گے تو پھر ہم آئیں گے نہیں ایک دن ماں نے کہا بیٹے روز اس ٹائم غائب رہتا ہے کدھر چلا جاتا ہے تو کچھ نہ سمجھے پتا تھا اگر بتا دیا تو خضر روٹیں گے اس لیے چپ رہے ماں نے کہا بتانا بیٹے پریشان رہتی ہوں تیرے لیے کہاں چلا جاتا ہے تو جب اتنی بات کہی نا تو پھر سوچنے لگے اگر بتایا تو خضر گئے نہ بتایا تو ماں کا دامن گیا یہ سوچ کر کے آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے خضر چلے جاتے ماں روٹ نہیں چاہیے ماں نہیں ناراض ہونی چاہیے یہ کہہ کے آپ نے کہا ماں مجھے خضر پڑھانے آتے سنے ماں کیا ہوتی ہے ماں مجھے خضر پڑھانے آتے تو ماں نے کہا ٹھیک ہے چلے جائے کرو چیخ نکلی کہنے لگے اب خضر نہیں آئیں گے اب خضر نہیں آئیں گے اب کون پڑھائے گا ختم تعلیم اللہ اکبر اتنا سنا جیسے اتنا سنا کہ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا سینے سے لگا کے کہا یا اللہ یہ میرا خضر ہے یہ میرا بیٹا ہے اس نے میری رضا کے لیے خضر سے رشتہ توڑ دیا ہے اے اللہ اس کی تعلیم کا انتظام فرما دے یہ ماں نے دعائیں دی ہے آپ کا دل نہیں بہل رہا تھا روتے روتے سمندر کے کنارے گئے کیا دیکھتے تھے ہر دن تو آپ پہلے جا کے بیٹھتے تھے لیکن آج خضر پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں طرف گئے حضرت جی آپ نے وعدہ کیا تھا آؤ گے نہیں کس لیے آئے ہو اللہ اکبر خضر کہتے ہیں میں وعدے کا سچا میں تجھے پڑھانے نہیں آیا کہا پھر کیوں آئے ہو کہا رب نے بھیجا ہے کہا کس لیے کہ خضر کی ماں نے کہا ہے یا اللہ میرے بیٹے کو بنا محنت کے دے دے کہا خضر پڑھانے مت جا بلکہ جا کر میرے بندے کو سینے سے لگا لے جتنا میں نے تجھے دیا کہ اتنا اس کے سینے میں آتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
مسلک اعلیٰ حضرت عرس مقدس. ماں باپ کی عزت کرو، قدر کرو، بات بات پہ انہیں ڈانٹا نہ کرو، ٹوکا نہ کرو. یہ چلے گئے تو پھر نہیں ملیں گے، پھر نہیں ملیں گے. آج یہ زندہ ہے، ان کی قدر کرو، ان کے لیے وقت نکالا کرو، وقت نکالا کرو. ہمارے پاس گیم کے لیے وقت ہے، موبائل کے لیے وقت ہے، دوستوں سے چیٹنگ اور چیٹنگ کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن ماں باپ سے دو باتیں کرنے کا وقت نہیں. یہ ترستے رہتے ہیں کاش ہم سے ہمارا بیٹا بات کرے، یہ سوچتے کوئی ہم سے ہمارا حال پوچھے. ان کے بہت تڑپنے پہ ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. ڈاکٹر پوچھتا طبیعت کیسی ہے، یہ بیٹے کا چہرہ دیکھتے کیا اچھا ہوتا. ڈاکٹر سے پہلے کاش بیٹے نے پوچھا ہوتا بتاتے طبیعت کیسی ہے.